حضرت مولانا کوثر ندوی صاحب کا انتظار تھا، مولانا آ گئے۔ مولانا کوثر ندوی صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، اسی علاقے کے نوجوان عالم ہیں، دین کی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، پس پردہ میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی زندگی کے خاص واقعات، جس میں آپ کی ولادت باسعادت، ولادت کے بعد پھر زندگی کا ایک تاریخی موقع جسے ہم ہجرت کہتے ہیں۔ ولادت کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے اور ہجرت کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، اور ہجرت کے بعد اس دنیا سے واپسی کا تعلق بھی اللہ نے اسی مہینے سے رکھا ہے۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہمارے یہاں مساجد میں، مساجد کے علاوہ مخصوص محفلوں میں علماء کرام گفتگو کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ موجودہ حالات کی روشنی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا نمونہ ملتا ہے، مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ امت پر قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں یا آ سکتے ہیں، ان تمام حالات کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اللہ نے ڈالا، اور ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جب امت حالات میں گھرے تو اس کو یہاں سے نمونہ حاصل ہو جائے۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو فتنے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے ہیں یا جو سازشیں ہیں، اس میں کبھی کبھی سماجی بائیکاٹ کا لفظ بھی آتا ہے۔ سماجی بائیکاٹ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، اس لیے ہمیں وہ نئی چیز محسوس ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف تنہا آپ کا نہیں، آپ کے پورے خاندان کا، خاندان بنو ہاشم کا
اس وقت مکہ کے آپ کے دشمنوں نے سماجی بائیکاٹ کیا، اور سماجی بائیکاٹ بھی کتنے دن کا تھا؟ بہت سے لوگ بیچارے اس تاریخ سے ناآشنا ہیں۔ سماجی بائیکاٹ 2-4 ہفتے کا نہیں تھا، 2-4 مہینوں کا نہیں تھا، تقریباً 3 سال تک سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ سماجی بائیکاٹ لفظ بہت چھوٹا ہے بولنے میں بھی، سننے میں بھی، لیکن اگر ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں تو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ کیسے آزمائشی حالات تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، جب شروع میں یہ خاندان مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مکے کے پیچھے ایک گھاٹی تھی جو حضرت ابو طالب کی تھی، تو اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے تھے۔ وہیں پر جا کر کے یہ خاندان تقریباً 200 لوگوں کا مقیم ہو گیا، اس لیے کہ مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کے یہاں کوئی شادی کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس انداز کے حالات ہو جائیں تو وہاں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں ابو طالب زندہ ہے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں سے پیچھے چلیں۔ جب یہاں سے پیچھے گئے تو کچھ دنوں کا سرمایہ لے کر کے گئے۔ کچھ دنوں تک تو سرمایہ، وہ غلہ، وہ اناج، وہ پھل، وہ چیزیں کام آتی رہیں، لیکن بہرکیف ایک وقت یہ آیا کہ وہ سارا غلہ اور سارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ جب سارا زاد راہ ختم ہو گیا تو فاقے شروع ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ویرانہ ہو تو آواز گونجتی ہے۔ اگر یہاں اب تو چنہٹ یا آپ کا شہر ہو گیا، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، اس لیے نئی نسل ہو سکتا ہو ان تجربات سے واقف نہ ہو۔ آج سے 25-30 سال پہلے کا جو دور تھا، جس میں زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں آباد ہوتے تھے، تو دیہات ہو سکتا ہو ایک دیہات سے دوسرے دیہات کی دوری 1 کلومیٹر کی ہو، لیکن آواز لوگ دیتے تھے تو وہاں تک آواز پہنچ جاتی تھی، اس لیے کہ بیچ میں کھلا میدان ہوتا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شعب ابی طالب میں جب یہ خاندان بنو ہاشم جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، یہ وہاں جا کر قید ہو گیا، اور جب زاد راہ ختم ہو گیا تو مارے بھوک کے بچے جب رات کو روتے تھے تو ان کی آوازیں مکے تک پہنچتی تھیں۔ کھانا ختم ہو گیا تو کیا کھائیں، تو گھاس کھائی ہے، پتے کھائے ہیں، یہاں تک کیا ہے کہ کوئی جانور کا چمڑے کو لے آئے، لا کر کے اس کو سکھایا، سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کا ستو بنایا، اور ستو بنا کر کے اس کو گھول کر کے مہینوں اس سے کام چلایا ہے۔ یہ حالات سماجی بائیکاٹ کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے۔ تو اگر آج مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، اور بعض علاقوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ علاقہ تم چھوڑ دو، اور وہاں اگر اتفاقاً کوئی مسلمان تاجر پہنچ رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئے حالات نہیں ہیں، یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے ڈالے۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں، ہم اپنی زندگی دیکھیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، ان پر یہ حالات آئے ہیں اور ان حالات میں انہوں نے صبر کیا ہے، تو ہم تو گناہوں کا پلندہ ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں تو ہمیں ان سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے سلسلے میں جو میں نے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے، وقت چونکہ کم ہے اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیغام رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔
پھر ایک موقع آیا جو میں نے کہا نا کہ اس مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں آپ کی ہجرت بھی ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان بچے وہ تو بیچارے یہ نہیں جانتے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ وہ تو صحیح معنوں میں جب کبھی کبھی علاقوں میں آپ جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان سے کہو کہ بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجو تو انہیں درود شریف نہیں یاد ہے۔ اچھا ان سے کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو وہ بیچارے ٹھیک سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ پاتے۔ میں چونکہ ایک مدرس ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ بعض علاقوں میں بچپن میں ہم نے جو سب سے پہلی کتاب پڑھی ہے جس سے ہم نے اردو اور عربی سیکھی ہے، اس میں دو کتابوں کے نام بہت مشہور ہیں۔ ایک کتاب کا نام تو قائد بغدادی ہے اور دوسری کتاب کا نام ایسا ہے کہ اس میں 90% عوام اس کتاب کا صحیح نام ہی نہیں لے پاتی ہے۔ اس کو سلن قرآن سب کہتے ہیں بیچارے۔ تو جو قوم یعنی اپنی ابتدائی کتاب کا صحیح نام نہ لینا جانتی ہو، اس کا نام پورا یسرن القرآن ہے، تو سب سلن قرآن کہتے ہیں۔ بیچنے والا بھی سلن قرآن کہتا ہے، خریدنے والا بھی سلن قرآن کہتا ہے۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے نوجوان بچے ہیں بیچارے جو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ پاتے۔ میری بات کبھی کبھی لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑھا چڑھا کر کے باتیں کر رہے ہیں، تو میں تلاش کر کے بھی دے سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹی وی پر ایک بڑا مشہور پروگرام، اب پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، پہلے آتا تھا، اور ایک بڑی ہندوستان کی فلمی دنیا کی مشہور شخصیت اس کو ہوسٹ کرتی تھی۔ اس پروگرام کا نام تھا کون بنے گا کروڑ پتی۔ اس میں سبھی قسم کے بچے بچیاں جاتے ہیں، ایک مسلمان بچہ بھی گیا، جاتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس میں ان کے کیا اصول ضابطے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اب انہوں نے کس وجہ سے ایک سوال کیا کہ بھائی اب مسلمان بچہ ہے، ٹی وی کا وہ جو شو ہے اس میں پڑھے لکھے بچے ہی جا سکتے ہیں، سوالات بڑے گہرے ہوتے ہیں، عام انداز کے سوالات نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ بچے ہی اس کو ٹھیک سے جیت پاتے ہیں۔ وہ بچہ جیتتے جیتتے جب کسی ایک اسٹیج تک پہنچا تو ہمدردی کے ناطے جو بھی ان کا نظام رہا ہو، انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر کا نام کیا ہے۔ یہ تو بہت سمپل سوال ہے۔ اچھا وہاں پر ایک آسانی بھی ہے کہ اس کے جواب کے طریقے بالکل الگ ہیں کہ وہ آپشن دیتے ہیں، ABCD، وہ نام بھی بتاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 4 نام بتائے، عیسیٰ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور ایک نام کوئی اور بتایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کو جو اس نے جواب دیا وہ جواب غلط تھا، جواب صحیح نہیں تھا۔ تو جس قوم کو اپنے پیغمبر کا نام نہ معلوم ہو، وہ بیچارہ کیا جانے ہجرت کیا ہے، شعب ابی طالب کیا ہے، ولادت کیا ہے، اس بیچاروں کو کیا پتہ ہے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خاص معاملہ ہجرت کا بھی ہے۔ تو میں نے پہلے تو ان حالات کی روشنی میں جو بات کہی ہے، اس میں پہلی بات میں نے سماجی بائیکاٹ کی کہی کہ وہ ہو چکا ہے، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سماجی بائیکاٹ کے بعد پھر جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے ہیں اور بھی ظلم کیے، لیکن بالآخر ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ انہوں کا فیصلہ دوسرا تھا، اللہ کا فیصلہ دوسرا تھا۔ قوم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ فیصلے کے بعد عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کی شکل بن گئی۔ آپ کے دروازے پر نوجوانوں کی ہر قبیلے کی ایک تعداد کھڑی کر دی گئی
کہ آج رات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی میرے بستر پر آج رات تم سو گے۔ مجھے اصل میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حالات کی روشنی میں سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے مختصر انداز میں، چونکہ اب آہستہ آہستہ جب سے میں بیمار رہنے لگا، اب تقریر بھی شاید نہیں آتی یا کم کرنے لگا، تو بس وہ مختصر انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ پیغام کسی صورت سے آ جائے۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور اللہ کا حکم ہوا آپ کے لیے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکے کو چھوڑ کر کے مدینے چلے جاؤ۔ اب یہاں دو تین باتیں سمجھنی ہیں جو پیغام دینا ہے مجھے، میں واقعات سنانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور اب پیغام میں دینا شروع کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی میں جا رہا ہوں، تم بعد میں آنا، اور تمہیں کل یہ امانتیں فلاں 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 کو پہنچانی ہے، یہ امانت فلاں کی، امانت فلاں کی، امانت فلاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں علماء نے دو باتیں، ایک بات اور اس کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت اور اتنی پاکیزہ نیند کبھی نہیں ملی جو اس رات کو ملی۔ لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو کبھی کبھی ان حالات، ابھی حالات اتنے نازک نہیں ہیں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ میرا جیسا کوئی غلام، کوئی خادم ہوتا تو میں تو کہتا اچھا اس موقع پر مجھے داؤں پر لگا کر کے آپ نکلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس رات آپ کے بستر پر لیٹنا کوئی مذاق نہیں تھا۔ حضرت علی کو پتہ ہے کہ باہر دروازے پر 40-50 نوجوان ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور یہ ابھی اسی رات کو اسی بستر پر یہ تلواریں چلنی ہیں جس بستر پر مجھے سلایا جا رہا ہے۔ مذاق تھوڑی تھا۔ ہم جیسا کوئی نالائق و احسان فراموش غلام ہوتا تو ہم کہتے یہ کیا کر رہے ہیں، اب عین موقع پر آپ نکلے جا رہے ہیں، ہم کو پھنسائے جا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ حالات سب اللہ نے گزارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اب یہاں پر آئیے پہلا پیغام۔ آج کل تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ بیچارے جب تنہا کبھی کبھی ملتے ہیں تو اتنے دہشت زدہ، اتنے خوف زدہ کہ مولانا اب کیا ہوگا اور کیسے کام چلے گا، اب تو مار ڈالے جائیں گے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ موت و زندگی اللہ کے پاس ہے تو ڈرنا کس چیز کا؟ کورونا میں اسی ایمان نے مسلمانوں کو بچایا۔ غیر مسلموں میں ایک بڑی تعداد مارے خوف کے مر گئی، لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان تھا کہ موت ہے تو آئے گی اور نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ اس اطمینان نے مسلمانوں کو بہت محفوظ کیا۔ ہم آج ذرا سے حالات میں مولانا کوئی وظیفہ بتائیے، اور آپ یقین جانیے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جتنے پیسے والے لوگ ہیں وہ مارے ڈر کے کہہ رہے ہیں ہم دبئی میں رہیں گے، ہم کینیڈا میں رہیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اتنے ذرا سے میں ڈر گئے، کیا مقابلہ کرو گے؟ ابھی تو حالات آئے نہیں ہیں، ابھی تو موت دیکھی ہی نہیں سامنے، اور حضرت علی موت دیکھ رہے ہیں، اور موت دیکھنے کے بعد بھی جو نیند آئی ہے وہ پوری زندگی کی سب سے خوبصورت نیند ہے۔ علماء نے یہاں پر دو وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ بستر کس کا تھا،
بستر تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اور دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یوں اس وجہ سے خوبصورت نیند آئی کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تمہیں یہ امانتیں کل مطلب آنے والے کل کو فلاں 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 کو دینی ہے، تو ان کا ایمان تھا کہ علی تمہیں آج رات موت نہیں آنی ہے، چاہے کل کے بعد آئے، اس لیے کہ کل تک کی زندگی کا وعدہ تو حضور کر رہے ہیں کہ کل تک زندہ رہنا ہے. تو ہم ذرا میں ڈر جاتے ہیں، اور وہاں موت دے کر بھی حضرت علی نہیں ڈر رہے ہیں. ایمان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بس نام کا ہے، کام کا نہیں ہے. مولانا اصل الدین صاحب بیٹھے ہیں، آج سے قریب 20 سال پرانی بات ہے اور زیادہ ہوگی. کرسی کے علاقے میں کسی گاؤں میں پروگرام تھا، اور تب وہاں پر بجلی نہیں تھی. رات کا جلسہ تھا، عشاء کے بعد تقریر ہوئی، اور عشاء کے بعد جب کھانا کھانے ہم لوگ بیٹھے تو ایک صاحب بیچارے چھت پر، انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر انتظام کیا کھانے کا، اور وہ بالٹی میں لمبے لمبے چمچ کے ذریعے سے سب کو کھانا پروس رہے تھے. ہم بھی بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. مچھر بہت کاٹ رہے تھے. ہمارے بغل میں ایک بزرگ، عمر کے بزرگ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگ مچھر اس قدر تھے کہ 2 نوالے منہ میں جائیں اور 2 بار مچھر ماریں. تو انہوں نے ایک عام مسلمان نے اتنی قیمتی بات کہی کہ تب میرے دل میں آیا کہ نہیں، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. بہت درد سے اس نے بات کہی، یعنی ایک بات مذاق میں کہی جاتی، لیکن اس نے بہت درد سے بات کہی. وہ عام مسلمان تھا، عالم نہیں تھا، دودھ کا کاروبار اس بیچارے کا، محنت کش انسان تھا. اس نے کہا مولانا آج ایک چیز محسوس ہوئی کہ ایک صحابہ کا ایمان تھا کہ جنگل کے شیر بھاگ گئے، ایک ہمارا ایمان ہے کہ مچھر نہیں بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان اس وقت. ذرا میں ڈر جاتے ہیں. حضرات صحابہ تو جنگوں میں جاتے تھے، موت، تلوار کی جھنکار سب سامنے دیکھتے تھے، کبھی نہیں ڈرتے تھے. تو پہلا پیغام مسلمانوں یہ ہے کہ اپنے دل سے خوف کو نکالو، حوصلہ رکھو. اور یہاں پر دوسری جو گزارش کرنی ہے آپ سے، یہیں پر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو امانتیں تھیں وہ دوستوں کی تھیں کہ دشمنوں کی تھیں؟ سب دشمنوں کی امانتیں تھیں. یعنی دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ دشمن بھروسہ آپ پر کر رہا ہے. ہمارا کردار کیا ہے آج کے دور میں؟ ہم سگے بھائی کا حق نہیں دیتے. میں نے غالباً اسی جمعے منشی پلیا میں کہا، ابھی 1 ہفتے پہلے کا ایک واقعہ، کہ ایک خاتون اپنے بھائی کے جنازے میں گئی تو محلے کے لوگوں نے منع کیا کہ عورتوں کو جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو بضد ہو گئی وہ. تو لوگوں نے ازراہ ہمدردی کہ ہو سکتا ہو بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہو، چلو چلنے دو، احتیاط کرنا، پیچھے رہنا. وہ جنازے میں گئی بہن اور دور کھڑی رہی، اور جب تدفین ہوئی اور لوگ دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بہن قبر پہ آئی اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے اس بھائی کو اسی طرح اپنی رحمت سے محروم کر دے جس طرح اس نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم کیا. یہ ہمارا حال ہے. وہاں دشمن بھروسہ کر رہا ہے، یہاں ہم اپنی بہن کا حق نہیں دے رہے ہیں. یہ تو آپ یقین جانیے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ محض حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا فیض ہے، ورنہ اس سے زیادہ برے حالات ہونے چاہیے. جو ہم پر آزمائشیں ہیں، جو حالات ہیں، اس سے زیادہ برے ہونے چاہیے. وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، آپ کی دعائیں کہ اللہ نے ہم کو محفوظ کر رکھا ہے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حالانکہ اس میں تفصیلی واقعات ہیں، لیکن مجھے پیغام دینا ہے مختصر وقت میں. ایمان لائے تو کسی نے پوچھا، یہ سب بچپن کے دوست تھے نا، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، ابو جہل بھی ہے، سب ساتھ میں اٹھنے. ابو جہل تو رشتہ دار ہیں، ابو لہب تو چچا ہیں. تو کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتنی جلدی ایمان لے آئے؟ تم نے نہ معجزہ مانگا، نہ معجزہ، نہ نشانی، کچھ دیکھا نہیں. تو اس کا جواب دینے کے لیے
میں دوسری بات پہلے بتاؤں قرآن کی روشنی میں کہ جب مکے کے لوگوں نے سب سے پہلے، آپ کہیں گے کہ نہیں صدیق اکبر تو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر ایمان لائے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے، ابھی تو قرآن ہی شروع ہوا ہے، چند آیتیں نازل ہوئیں، ابھی کہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابھی کہاں معراج کا واقعہ ہوا، فوراً ایمان لے آئے. تو اگر اس کا جواب سمجھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار دعوت پیش کی، شروعاتی دور تھا اور مکے کے لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ کون سا دکھلایا؟ قرآن اس معجزے کو محفوظ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، مجھ سے معجزہ، میں نے تو عمر گزاری تمہارے درمیان، میری جوانی، میری نوجوانی، میرا لڑکپن، میرا بچپن، میرے معاملات، میرا پڑوس، اس سے بڑا کیا معجزہ چاہیے؟ افلا تعقلون، میری زندگی دیکھی، اس کے بعد بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہی جواب دیا کہ 40 سال کی زندگی دیکھنے کے بعد اس سے بڑا معجزہ کیا مانگے؟ آج ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے زندگی پیش کی ہے مسلمانوں والی؟ نعت پڑھا لیجئے، ہم سے تقریر کروا لیجئے، زندہ باد مرد آباد کروا لیجئے، لیکن عملی طور پر جو زندگی ہماری ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور ہے. چنانچہ یہاں پر میرے عزیزو یاد رکھو، حالات کتنے نازک ہو جائیں، اگر ہم اپنی زندگی پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دشمن ہمارا دوست بن جائے گا، لیکن اگر زندگی نہیں پیش کریں گے تو قیامت قریب ہے، حالات اور خطرناک ہوں گے. چنانچہ یہاں پر تو ایک پیغام یہ ہو گیا. اب آگے چل رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجبوراً گھر چھوڑ کر کے چلے گئے. ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جا کر کے آباد ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. جس طرح میں نے ہجرت لفظ کہا، اسی طرح آپ نے ہجرت کا لفظ سن لیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے ہجرت، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ہجرت کی وجہ سے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. لیکن کیوں معاف کرتے؟ اس لیے کہ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے. ہماری دکان یہاں چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے؟ ابا کے دور سے چل رہی ہے، 50 سال کی محنت ہے، ریپوٹیشن ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ کر کے 5 کلومیٹر آگے دکان کھولیں گے تو اس کو 20 سال لگیں گے چلنے میں. دکان، مکان، سماج سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جب ہمارا سماجی بائیکاٹ اور ہم سے کہا جائے یہ علاقہ خالی کر دو تو گھبراؤ نہیں، یہ حال تو ہمارے پیغمبر پر بھی ہو چکا ہے. کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ بس اب مختصر کر کے بات مکمل کریں گے. اب کرنا کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، پیشکش کی گئی، شعب ابی طالب میں ڈالا گیا، سماجی بائیکاٹ پیشکش کی گئی، ہجرت پیشکش کی گئی. پیشکش کیا تھی؟ پیشکش یہ تھی بادشاہت چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں. حکومت چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں. خزانہ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں. قوم کے سردار بننا چاہتے ہو، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. کسی خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی تیار ہیں. بس ایک کام کرو، یہ جو تم اپنا دعوت کا کام کر رہے ہو، اپنے مشن، اس کو چھوڑ دو تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے چچا سے کہا تھا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں تب بھی اپنے مشن سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. چنانچہ میرے عزیزو، سیرت کے جلسے بہت ہوں گے انشاءاللہ. ابھی میرے بعد بھی گفتگو ہونی ہے، تقریر ہونی ہے. میں نے تو وقت کم مانگا تھا، وقت زیادہ ہو گیا. بس آخری پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دین کی وہ فکر ضرور کریں کہ ہمارے بچے اور ہم اگر زندگی میں کبھی حالات آ جائیں تو ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہیں، لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہ رہیں. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے نہیں رہنے دو گے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی تمہیں شہر میں، اس علاقے میں، بستی میں، آبادی میں رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے تو پہاڑوں میں چلے جانا۔ چنانچہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری جان کا خطرہ نہیں ہے، ہمارے کاروبار کا خطرہ نہیں ہے، اس موقع پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اماموں کی، مولویوں کی، متولیوں کی، گھر کے بزرگوں کی، باپ کی، دادا کی، ماں کی، سب کی شرعی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی اتنی بنیادی تعلیم ضرور کرا دیں کہ اگر وقت پڑے تو جان دے دیں گے لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اس میں اگر میری بہنیں میری بات سن رہی ہوں تو میں ان سے ایک بات کہہ کر کے بس مکمل کروں کہ لڑکوں کے لیے خطرات ہیں لیکن لڑکوں سے زیادہ اس وقت خطرات لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اور میں اللہ کا احسان آپ حضرات کی دعائیں گھومتا رہتا ہوں، میں بھی کافی دور پہ ملک کے دوسرے کونے میں گیا تھا تقریباً 7-8 مہینے پہلے، تو وہاں قریب ایک 90 سال کا بوڑھا شخص ملا اور اس نے بعد میں ہم سے ایک سوال کیا کہ مولانا ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، پیسے والے نہیں تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، لیکن ہم سے جیسے بنا ہم نے اپنے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کی تھی، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا فکر کی ہے؟ اور اس نے پھر چیلنج کے ساتھ ایک بات کہی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری عمر تو بہت ہے لیکن آج سے 30-35 سال پہلے کے دور تک تم ایک واقعہ دکھلا دو کوئی مسلمان بچی کسی غیر کے ساتھ گئی ہو، ہم جواب دے دیں گے اللہ تعالیٰ ہم گنہگار تھے، نماز چھوڑتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جھگڑتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، لیکن ایمان کے معاملے میں ہم بہت مضبوط تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر علاقے میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اسی لیے ہماری مائیں ایک جملہ جانتی ہیں بہت کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں اشاروں میں ایک بات کہہ دوں، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو اپنی نسلوں کو جنت والے بنائے۔ صرف پیدا کر دینا کام نہیں ہے آپ کا، آپ کو بڑی رعایتیں دی گئی ہیں، یہاں مولویوں کا طبقہ زیادہ ہے، شاید یہ ان کے ذریعے آپ میری بات سمجھ لیجئے گا، نماز جیسی اہم عبادت کبھی نہیں معاف کی۔ ہم نے کیا قصور کیا اللہ میاں؟ ہم مردوں سے نماز کبھی نہیں معاف، سفر میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف ہم مردوں سے۔ اور آپ کو ہر مہینے کئی دن اللہ نے کہا نماز چھوڑو، نماز نہ پڑھو، نماز تک معاف کر دی آپ سے۔ آپ میری باتوں کو اشاروں میں سمجھیں، نماز آپ سے معاف کر دی، کسی سے 4 دن کی، کسی سے 5 دن کی، کسی سے ہفتے بھر کی، بچیاں بھی اس لیے بہت کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر آپ کے قدموں کے نیچے جنت دے دی، کیوں؟ اسی لیے کہ آپ خالی موبائل دیکھتے رہیں بس؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کریں۔ کون سی ماں ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ امام بخاری کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، محنت کی۔ امام بخاری کے امام بخاری اماں نے بنایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں کے قدموں، ان کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کی ماں نے عبد القادر جیلانی بنایا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری اس وقت بڑھ جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے قیامت میں کہ تم نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کے لیے کیا کیا تھا۔ تب جا کر کے کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیسے جنت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، امام بخاری علیہ رحمہ، آپ کو معلوم ہے ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ جاتا ثواب کی شکل میں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مولوی بیٹھے ہیں یہاں پر، اور اس وقت ساری دنیا میں جتنے مولوی ہیں، امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے قریب 1100-1200 سال ہو گئے۔ ان 1200 سالوں میں لاکھوں علماء پیدا ہوئے، لاکھوں مولوی پیدا ہوئے، لاکھوں قاضی پیدا ہوئے، لاکھوں محدث پیدا ہوئے، اور جس نے بھی بخاری پڑھی سب کا ثواب امام بخاری کو مل رہا۔ آج کی دن بھی اربوں خربوں نیکیاں روز امام بخاری کو مل رہی ہوں گی، تب جا کر کے ان کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
ہماری اماں کو نہ کلمہ یاد ہے، نہ بچے کو کلمہ پڑھایا، نہ اللہ بتایا، نہ توحید بتائی، نہ رسالت بتایا، بس خالی پیدا کر دیا۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی سہولت کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ نہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ نے بہت طاقت اس معاملے میں دی ہے۔ اس لیے اگر ہماری خواتین تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ یاد رکھیے یہ طوفان آیا ہے، چلا جائے گا انشاءاللہ، لیکن خواتین نے اگر تربیت کر دی اپنے بچوں کی انشاءاللہ العزیز، وہ طوفانوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ سمجھوتا نہیں کریں گی، جان دینا جان دے دیں گی، گھر چھوڑنا ہے گھر چھوڑ دیں گی، وطن چھوڑنا ہے وطن چھوڑ دیں گی، لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گی۔ یہ ذمہ داری ماں کی ہے، اس لیے میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا خدا کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں آپ، اور آپ کو جو اللہ نے بڑی رعایتیں دی اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نسلوں کی فکر کریں تاکہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ بس انہی چند گزارشات پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔